الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، آج ہماری گفتگو کا موضوع اور عنوان ہے کہ آل رسول سید کون ہیں۔ ناظرین محترم، سید کے مصداق وہ لوگ ہیں جو حضرت سیدنا علی، حضرت جعفر، حضرت عباس، حضرت عقیل اور حضرت حارث رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اولاد میں سے ہیں۔ ان سب پر صدقہ حرام ہے، اور اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اور اولاد اور داماد، یعنی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہم شامل ہیں۔ اور آل رسول کے مصداق میں متعدد اقوال ہیں۔ بعض محققین نے اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد مراد لی ہے، اور اکثر نے قرابت دار مراد لیے ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، اور بعض نے مجازاً اسے تمام امت مسلمہ مراد لی ہے۔ آل محمد سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متابعین، اور آل ابراہیم سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متابعین ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح سند سے مروی ہے کہ آل محمد سے مراد ان کی امت ہے۔ آل محمد امتہ بحوالہ السنن الکبریٰ للبیہقی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 152۔ شریف کا لفظ جو عرب میں سید کے معنی میں بولا جاتا ہے، پہلے زمانے میں علوی، جعفری اور عباسی وغیرہ پر بھی بولا جاتا تھا، مگر جب مصر پر فاطمی حکومت کا قبضہ ہوا تو یہ لفظ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد کے ساتھ خاص ہو گیا، اور یہی عرف اب تک چلا آ رہا ہے۔ اس لیے ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی سید سے اولاد حسنین مراد لیتے ہیں۔ فتویٰ حدیثیہ میں ہے کہ وَعْلَمْ أَنَّ اسم الشریف کان یطلق علی من کان اہل البیت ولو عباسیا او عقیلیا، ومنہ قول المؤرخین الشریف العباس الشریف زینبی، فلما ولی الفاطمیون بمصر قصر الشریف علی ذریۃ حسن والحسین فقط، واستمر ذلك الی الآن۔ بحوالہ فتویٰ فیض الرسول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 584۔ فتویٰ رضویہ میں ہے کہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد کو سید کہتے ہیں۔ عام اہل سنت کا طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد کو سید کہتے ہیں، مگر بعض لغات، مثلا لغات سعیدی وغیرہ میں ہے کہ علویان غرب و سادات سے ہیں، اور اہل ہند تخصیص عرفی کی بنیاد پر سید بول کر اولاد حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما مراد لیتے ہیں، لہذا اس کی وجہ سے علوی وغیرہ حضرات سید ہونے سے خارج نہ ہوں گے۔ آل کے 3 معنی ہیں: اول فرزند، دوم اہل خانہ، سوم متبعین، جیسا کہ غیاث اللغات میں ہے کہ آل در عربی بمعنی فرزندانے و اہل خانہ و پیروں آمدہ است۔ پس اس طرح آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما قسم اول سے ہیں۔ بحوالہ فتویٰ فیض الرسول جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 652۔ آل کا اطلاق کبھی متبعین پر ہوتا ہے، جیسا کہ اوپر ہم نے عرض کیا، اور پہلے ہم نے عرض کیا، اسی معنی کے اعتبار سے قوم فرعون کو آل فرعون کہا جاتا ہے، مگر اس سے یہ لازم نہیں کہ سادات کرام کو آل رسول نہ کہا جائے۔ وہ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں ہیں۔ بخاری مسلم میں قعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ مروی، انہوں نے فرمایا کہ سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت فإن اللہ قد علم
علمنا كيف عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یعنی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ پر یعنی آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجیں، تو ارشاد فرمایا یوں کہو کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو آل کہا جائے گا۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا انما الصدقات اوساخ الناس لا تحل لمحمد ولآل محمد، یعنی صدقہ آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ آل سے صرف وہی لوگ مراد ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، نہ کہ تمام امت، کیونکہ امت پر صدقہ جائز ہے جبکہ وہ شخص فقیر ہو، اور اگر آل بمعنی متبع ہو جب بھی سادات کو شامل، جیسا کہ علامہ طیبی علیہ رحمہ نے شرح مشکات میں فرمایا اختلفوا فی الآل من ہم قیل من حرمت علیہ زکوٰۃ كبني هاشم وبني مطلب وفاطمة والحسن والحسين وعلى أخويه جعفر وعقيل وأعمامه صلى الله عليه وسلم العباس والحارث وحمزة وأولادهم وقيل كل تقي آله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ان ازواجہ صلی اللہ علیہ وسلم داخلۃ فی هذا الخطاب والآل ایضا یجیء بمعنى اتباع وبهذا المعنى ورد الى كل مؤمن، یعنی جو کچھ کہا جا سکتا ہے صرف اتنا کہ کبھی امت اور متبعین پر بھی لفظ آل کا اطلاق ہوتا ہے، نہ یہ کہ اولاد پر اطلاق نہیں ہوتا۔ محاولہ فتوی امجدیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 525۔ معنوی اعتبار سے سید اور آل رسول میں عموم اور خصوص متعلق کی نسبت ہے۔ آل رسول عام ہے اور سید خاص ہے، یعنی ہر سید آل رسول ہے مگر ہر آل رسول کا ہر فرد سید نہیں۔ بس اس معنی کے اعتبار سے سید کو آل رسول پر فضیلت حاصل ہوگی، اس لیے کہ ہر سید تو آل رسول ہے مگر ہر آل رسول سید نہیں کہ علی الاطلاق متبعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آل رسول کہا جاتا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا۔ نیز سید کا فضل ذاتی ہے، فسق بلکہ بد مذہبی سے بھی نہیں جاتا جب تک معاذ اللہ حد کفر تک نہ پہنچے، اور متبع رسول کا فضل عملی و وصفی ہے، لہذا آل رسول بمعنی متبع معاذ اللہ اگر بد مذہب ہو اس کی تعظیم اور توقیر حرام، اور سید کی تعظیم سبب جزئیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جزئیت طابقہ اسلام باقی ہے۔ بحوالہ فتوی رضویہ جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 23۔ البتہ دور موجودہ کے علاوہ دور موجودہ کے عرف کا خیال رکھتے ہوئے اس بارے میں ہماری یہ رائے ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں سید اور آل رسول میں نہ کوئی فرق ہوگا اور نہ سید کو آل رسول پر کوئی فضیلت حاصل ہوگی، اس لیے کہ بر صغیر پاک و ہند میں جس طرح سید کا لفظ اولاد حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے خاص ہو گیا ہے، ٹھیک اسی طرح آج ہند میں آل رسول کا لفظ بھی حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد کے لیے عرفاً خاص ہو گیا، لہذا ان دونوں میں اب کوئی فرق قرار نہ دیا جائے گا اور نہ ایک دوسرے پر کوئی فضیلت قرار دی جائے گی۔ شہادت کی بنیاد کسی سند پر نہیں ہوتی بلکہ ہر وہ شخص جس کے آباء و اجداد میں ہر فرد سید النسل سید ہوں وہ شرعاً مصدقہ سید قرار دیا جائے گا، خواہ اس کے پاس کوئی سند یا شجرا ہو یا نہ ہو، ورنہ سادات کرام ایسے ہیں جن کے پاس نہ کوئی سند ہے اور نہ کوئی نسبی شجرا
وہ سبھی حضرات خارج از سیادت قرار پائیں گے۔ اب اگر کچھ لوگ واقعی سید نہیں ہیں مگر اپنے آپ کو سید کہتے ہیں اور لکھتے ہیں تو ایسے لوگوں پر اللہ اور رسول، تمام فرشتوں اور سارے انسانوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا نہ کوئی فرض قبول فرمائے گا نہ نفل، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، من ادعا الی غیر ابیہ فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، یعنی جو اپنے باپ کے علاوہ دوسروں کی طرف اپنی نسبت کرے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب فرشتوں اور آدمیوں کی لعنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا نہ فرض قبول فرمائے گا نہ نفل۔ لہذا جو لوگ سید نہیں اور اپنے آپ کو سید کہتے ہیں اور لکھتے ہیں وہ لوگ سخت گناہ گار اور مستحق عذاب النار ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی گناہ گار اور وعید کے مستحق ہیں جو ایسے افراد کو سید مانتے ہیں جو فی الواقع سید نہیں، اس لیے کہ جب اپنے باپ کے سوا دوسری کی طرف نسبت کرنے والے پر یہ وعید ہے تو جو شخص کسی کو اس کے باپ کے سوا دوسرے کی طرف منسوب کریں وہ بدرجہ اولا اس وعید کا مستحق ہے۔ اب رہی بات یہ کہ جو لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں اور لکھتے ہیں مگر اس کے بارے میں کسی کو تحقیق کے ساتھ یہ معلوم نہیں کہ یہ لوگ واقعی سید ہیں یا نہیں، تو ایسے لوگوں کو سید ماننا اور بولنا چاہیے کہ نہیں؟ تو اس بارے میں امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اور یہ فقیر بارہا فتویٰ دے چکا ہے کہ کسی کو سید سمجھنے اور اس کی تعظیم کرنے کے لیے ہمیں اپنے ذاتی علم سے اسے سید جاننا ضروری نہیں۔ جو لوگ سید کہلائے جاتے ہیں ہم ان کی تعظیم کریں گے، ہمیں تحقیقات کی حاجت نہیں، نہ سیادت کی سند مانگنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، اور خواہی نہ خواہی سند دکھانے پر مجبور کرنا اور نہ دکھائیں تو برا کہنا، مطعون کرنا ہرگز جائز نہیں۔ الناس امنا علی انسابہم، یعنی لوگ اپنے نسب پر امین ہیں، ہاں جس کی نسبت ہمیں خوب تحقیق معلوم ہو کہ یہ سید نہیں اور وہ سید بنے اس کی ہم تعظیم نہیں کریں گے، نہ اسے سید کہیں گے، اور مناسب ہوگا کہ ناواقفوں کو اس سے مطالعہ کر دیا جائے گا۔ میرے خیال میں ایک حکایت ہے جس پر میرا عمل ہے کہ ایک شخص کسی سید سے الجھا، انہوں نے فرمایا میں سید ہوں، کہا کیا سند ہے تمہارے سید ہونے کی؟ رات کو زیارت اقدس سے مشرف ہوا کہ معرکہ حشر ہے، شفاعت خواہ ہے، آراز فرمایا۔ اس نے عرض کی کہ میں بھی حضور آپ کا امتی ہوں۔ فرمایا کیا سند ہے تیرے پاس امتی ہونے کی؟ بحوالہ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 11۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے اگر کوئی شخص سواد اعظم یا عقیدہ صحیحہ سے باہر ہو جائے یا کسی بھی باطل عقائد رکھنے والی جماعت کے ساتھ شامل ہو جائے تو اس صورت میں وہ آل رسول نہیں کہلائے گا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد جس کا عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہو، لہذا جس کا عقیدہ خراب ہو تو وہ آل رسول نہیں ہو سکتا۔ آل رسول سے مراد اولاد نہیں ہے بلکہ پیروی کرنے والا ہے، لہذا ہر وہ مسلمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اس کا عقیدہ درست ہے، وہ آل رسول ہے۔ آل رسول سے مراد پیروی اور اتباع کرنے والا ہونا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات فرمایا آل فرعون، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو فرعون کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو فرعون کی پیروی کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال دی کہ وہ آپ کی آل میں سے نہیں ہے، وہ ابن رسول تو تھا لیکن آل رسول نہ تھا، کیونکہ اس نے نوح علیہ السلام کی پیروی نہ کی، ان کے عقیدے کو چھوڑ دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح علیہ السلام بے شک تیرا گھر والوں میں شامل نہیں، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے، لہذا آل رسول وہی ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، جس کا عقیدہ درست ہوگا، جس نے عقیدہ صحیح چھوڑ دیا، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دی، وہ آل رسول میں سے نہیں ہوگا۔ آل رسول، آل محمد، اہل بیت رسول، اطرات رسول، آل کسا، آل عبا، پنجتن پاک اور سادات کی اصطلاح کثیر الاستعمال ہیں۔ ان ترکیبات نے اسلامی معاشرے میں ایک خاص مفہوم اختیار کر لیا ہے، جسے بالعموم حضرت علی، حضرت سیدہ فاطمہ اور ان کے دو بیٹے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم مراد لیے جاتے ہیں۔ بعد میں اسی مفہوم میں وسعت پیدا کر کے حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی تمام اولاد پر ان اصطلاحات کا استعمال ہونے لگا ہے۔ اس مفہوم سے حضرت سیدہ فاطمہ کی بیٹی حضرت سیدہ ام کلثوم اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہن، جن کے نکاح بالترتیب حضرت سیدنا عمر اور حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ ہوئے تھے، کی اولاد اور ان تمام سیدات جن کے نکاح غیر سادات کے ساتھ ہوئے کہ اولاد کو خارج کر دیا گیا۔ دشمنان اسلام کی ریشہ دوانیوں، سازشوں اور مسلسل پروپیگنڈے کی زور سے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو بھی اہل بیت رسول، آل رسول اور اطرت رسول رضی اللہ تعالی عنہم کے مفہوم سے خارج کر دیا گیا۔ ستم بالا ستم یہ ہے کہ اہل سنت کی عظیم اکثریت نے بھی لاشعوری طور پر اس زہریلے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر مذکورہ اصطلاحات کو صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فاطمی اولاد کے لیے مختص کر دیا، جبکہ قرآن، حدیث اور لغت کی روح سے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو کسی طور پر بھی خارج قرار نہیں دیا جا سکتا، اور وہ ان اصطلاحات کی اولین مصداق ہیں۔ اس تحمید کے بعد آل کی لغوی تشریح ملاحظہ فرمائیں۔ آل کا لفظ اصل میں اہل تھا، ہاں حمزہ سے بدل کر دو حمزہ ہوئے اور دوسرے حمزہ کو الف سے بدل کر آل بنایا گیا۔ علامہ ابن منظور افریقی مصری علیہ رحمہ آل کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وآل الرجل اہلہ وآل اللہ وآل رسول اولیاء اصلها اہل ثم ابدلت الها حمزة فصارت في التقدير آل فلما توالت الحمزة ان حمزتان ابدلوا الثانية الفا كما قالوا آدم وآخر، بحوالہ لسان العرب جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 30۔ یعنی آدمی کی آل سے، یعنی آدمی کی آل اس کی اہل و عیال ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ان کے دوستوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ دراصل اہل تھا، پھر ہا کو حمزہ سے تبدیل کیا گیا تو ال ہو گیا۔ جب لگاتار دو حمزے آئے تو انہوں نے اہل عرب نے دوسرے حمزے کو الف میں تبدیل کر دیا، جیسا کہ آدم اور آخر میں کیا گیا۔ آل کل شیء شخص ہوں، یعنی کسی چیز کی آل کے معنی اس چیز کی اپنی شخصیت ہے۔ قرآن پاک اسی مفہوم کے لیے فرماتا ہے ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، یعنی اس صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سامان، تسکین اور موسیٰ اور ہارون کے بقیہ متروکات ہیں۔ یہاں اولاد موسیٰ اور اولاد ہارون علیہ السلام کے متروکات ثابت نہیں کیے جا سکتے، لہذا آیت میں آل موسیٰ و آل ہارون سے مراد خود ان دونوں پیغمبروں کی اپنی شخصیت ہے۔ آل رجل اہلہ وعیال واتباعہ وانصارہ، یعنی کسی آدمی کی آل کے معنی ہیں اس کے بال بچے، اس کے پیروکار، اس کے مددگار۔ امام راغب اصفہانی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ الآل، بعض کہتے ہیں کہ
آل اصل میں اہل ہے، کیونکہ اس کی تصغیر اہیل ہے، اہیل آتی ہے، مگر یہ لفظ انسانوں سے کسی علم کی طرف مضاف ہوتا ہے، لہذا اسم نکرہ یا زمان اور مکان کی طرف اس کی اضافت جائز نہیں ہے۔ اس بنیاد پر آل فلان کا محاورہ تو استعمال ہوتا ہے، لیکن آل زمان میں آل موضع نہیں بولا جاتا، اور نہ ہی آل الخیاط یعنی درزی کا خاندان، بلکہ یہ ہمیشہ صاحب شرف اور افضل ہستی کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے کہ آل اللہ و آل سلطان، مگر اہل کا لفظ ہر ایک کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ چنانچہ جس طرح اہل زمن قضا و بلد قضا، اسی طرح اہل اللہ و اہل الخیاط بھی کہہ دیتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے رشتہ دار مراد ہیں، اور بعض کے نزدیک اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہیں علم اور معرفت کے لحاظ سے آپ کے ساتھ خصوصی تعلق ہو۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ اہل دین دو قسم پر ہیں، ایک وہ جو علم اور عمل کے لحاظ سے راسخ القدم ہوتے ہیں، ان پر آل النبی و امتہ دونوں لفظ بولے جا سکتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ جن کا علم سراسر تقلیدی ہوتا ہے، انہیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا جاتا ہے، لیکن آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے۔ اسے معلوم ہوا کہ امت النبی و آلہ میں عموم اور خصوص کی نسبت ہے، یعنی کل آل للنبی امتہ ولیس کل امت آل لہ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے دریافت کیا کہ لوگ تمام مسلمانوں کو آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل سمجھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا صحیح ہے اور غلط بھی۔ سائل نے عرض کی کہ یہ کیسے؟ فرمانے لگے کہ غلط تو اس لیے ہے کہ تمام امت آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل نہیں ہے، اور صحیح اس لیے کہ اگر وہ شریعت کی کما حقہ پابند ہو جائے تو آل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا سکتا ہے۔ بحوالہ مفردات القرآن اردو صفحہ نمبر 75۔ آل النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاشم اور مطلب کی اولاد شامل ہے، لیکن ادھر تو اہل تشیع نے اس لفظ کا مفہوم اتنا محدود کر دیا کہ اسے صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے قریبی اعزاء اور اخلافہ مراد لیے، اور ادھر اہل سنت نے اس قدر وسیع کر دیا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو اس میں شامل کر دیا۔ بعد میں یہ لفظ حکمران خاندان کے لیے بھی استعمال ہونے لگا، مثلا آل عثمان یعنی خاندان عثمان، آل بوسعید یعنی عمان اور زنجبار کے حکمرانوں کے خاندان، آل فیصل، آل سعود جو عرب کے سعودی خاندان کا سرکاری لقب ہے۔ بحوالہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ جلد نمبر اول صفحہ نمبر 195۔ اسی کتاب کی تیسری جلد صفحہ نمبر 577 پر تحریر ہے کہ ابن خالویہ نے اپنی تصنیف کتاب الآل میں آل کے مفہوم میں 25 اصناف کو شامل کیا۔ سید قاسم محمود لکھتے ہیں کہ آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے تعلق رکھنے والے لوگ۔ آل ایک وسیع المعنی لفظ ہے، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس لفظ کے آ جانے سے اس کے معنی قوم، اولاد، خاندان اور وارث کے مشہور ہیں، جیسا کہ آل ابراہیم، آل یعقوب، آل عمران، آل لوط، آل ہارون، آل فرعون وغیرہ قرآنی ترکیب سے بھی ظاہر ہیں۔ ایک گروہ کے نزدیک آل رسول کے معنی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوات حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نواسی حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ہی اس نقطہ نظر کا ایک اور گروہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی اولاد، اور حضرت علی کے دونوں بڑے بھائیوں حضرت جعفر طیار اور حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد کو بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیتا ہے۔ اب رہے وہ لوگ جو اس لفظ کے روحانی پہلو کو مد نظر رکھتے ہیں، ان کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت یعنی فرزندان توحید ملت اسلامیہ پر آل رسول کا اطلاق ہوتا ہے،
اور ان کی دلیل یہ ہے کہ نبوت اور رسالت وہبی چیز ہے، کسی کسبی نہیں جس سے خون اور جسم کی وراثت چل سکے۔ جب حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلبی اولاد میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں عم محترم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت ابو العاص، حضرت عثمان، حضرت علی، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر قریب ترین رشتہ دار بقید حیات تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ روحانی طور پر حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے روحانی باپ اور جسمانی طور پر کسی مرد کے باپ نہیں، اور حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن امت کی مائیں کہلاتی ہیں۔ علماء اسلام کی وہ کثیر جماعت جس کے نزدیک حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت پر آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اطلاق ہوتا ہے، اپنے دعوے کے ثبوت میں یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں کہ اسلام نے دنیا کی تمام قوموں اور نسلوں کو ایک باپ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد بیان کیا، اور وہ لوگ جو اسلام کے دائرے میں داخل ہیں ایک اللہ کے بندے اور ایک باپ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہونا ان کے حقیقی قومیت قرار دی، وہ چاہے کسی نسل اور کسی ملک سے تعلق رکھتے ہوں۔ بس حضور علیہ السلام جب اپنی تمام امت مسلمہ کے روحانی باپ ہیں تو ملت اسلامیہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق یہ خیالات کہ اللہ کے رسول پیغمبر اسلام حضرت محمد عربی قریشی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت فرزندان توحید ملت اسلامیہ ہی آل رسول کہلاتی ہیں، اہل سنت کے ہیں۔ ناظرین محترم، مذکورہ تصریحات سے یہ واضح ہو گیا کہ لفظ آل ایک کثیر المعانی لفظ ہے، اور اس سے صرف اولاد مراد لے کر ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو خارج قرار دینا جہالت اور حماقت اور لغت عرب سے ناواقفی کی علامت ہے۔ صحیح نسب سادات اور جاری سید کا ایک جائزہ سب سے پہلے احادیث مبارکہ سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ نسب بدلنے کی کیا وعید آئی ہے۔ چنانچہ جس شخص نے اپنے باپ کے علاوہ خود کو کسی اور کی طرف منسوب کیا تو اس پر اللہ تبارک و تعالی اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے نفل قبول فرمائے گا نہ فرض۔ مزید ہم انشاءاللہ العزیز حصہ نمبر 2 میں عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور ناصر ہو۔